یہ ہر دفعہ منصوبے بناتے ہیں، ہماری دسیوں لاشوں کو گراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب شیعت کے مورائلز ختم ہو چکے ہیں، اب شیعت پامال ہو چکی ہوگی، اب شیعہ کسی چیلنج کو نہیں لے گا، اور ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور شیعہ قوم بحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے صدقے میں بار بار اپنی طاقت کو ثابت کرتی ہے۔ یہ یہاں اس بسنے والی قوم کی طاقت ہے، انپریڈکٹیبل ہے، اسے کوئی پیش بینی میں نہیں لا سکتا کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کسی ایک جنازے کے اندر دیکھیں تتر بتر ہیں تو وہ سمجھیں گے شیعہ ختم ہو گئے، نعوذ باللہ، اب ان کے اندر کچھ نہیں بچے گا، اور پھر کسی موقع پر دیکھیں گے نہیں، اگر سید الشہداء کے نام پر واقعی جمع ہونے کی طاقت اظہار کرنی ہو پھر طاقت اظہار کرتے ہیں۔ تو مطمئن رہیے سازشیں چلیں گی، لیکن یہ سازشیں نقصان نہیں پہنچائیں گی ہمیں ہوشیار ہونا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کو ہوشیاری دکھانی ہے، اور میں پھر یہ جملہ عرض کروں گا جو مقرر عرض کرتا ہوں، ایک اشتہار قوم کو لڑا دے، یہ بہت بڑی حماقت ہے جو ہماری قوم کر سکتی ہے۔ ہماری قوم کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے فکری طور پر۔ ایک مجلس کا اعلان ہوتا ہے، پہلی مجلس منعقد ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اگلے دن ایک اخبار اشتہار لگاتا ہے، ایک ایسا عنوان دیتا ہے کہ جس کو پڑھ کر ہر اہل بیت کا ماننے والا تل ملا کے رہ جائے۔ جذبات میں آ جاتے ہیں، ایک دم سے جا کر حملہ کرتے ہیں، اپنے ہی دوستوں سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ 2 دن بعد وہ اخبار اعلان کرتا ہے وہ اشتہار جعلی تھا۔ کس کو احمق بنایا انہوں نے؟ کون بیوقوف بن گیا یہاں پر؟ کس کے ہاتھوں بیوقوف بنا؟ اور بیوقوف بنے بھی اس اخبار کے ہاتھوں جس کی دشمنی پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا شدید دشمن ہے۔ جنگ اخبار سب کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی سے لگایا ہے تو میں ایک کام کروں گا، میں کل ایک پروگرام رکھتا ہوں، اس میں ولایت امیر کی جگہ ولایت امیر فلاں باطل لکھتا ہوں۔ غلطی سے بھی لگائیں گے کیا؟ اور اب میں غلطی سے نہیں لگاؤں گا، پروگرام بھی رکھوں گا، سچا پروگرام رکھوں گا۔ لگائیں گے اشتہار کیا؟ نہیں لگائیں گے۔ کیوں لگایا پھر ولایت امیر المومنین کے نام پر؟ کیوں؟ ان کو بغض دکھانا تھا اپنا، ان کو سازش کرنی تھی اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف، اور بدقسمتی سے ہماری قوم مبتلا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس دھرنے کی بات کتنی دفعہ عرض کیا تھا کہ چند ہی دنوں کے اندر یہ کسی پرانے اختلاف کو اٹھا کر ایک دوسرے سے لڑائیں گے۔ آئیسو کے اندر وہی ہوا، ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئی، اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد کراچی کی سطح پہ پھر وہی ہوا، ایک پرانی بات کو اٹھا کر انہوں نے بلبہ مچایا، قوم کو دست و گریبان کر دیا، اور بعد میں اعلان کر دیا کہ وہ بات جھوٹی خبر تھی۔ بحمدللہ رب العالمین دوستوں نے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں پھر عرض کروں گا ہماری قوم کو اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے دشمن کو نہ پہچان سکے، جو وہ چاہتے ہیں اس کو خود سے کر دیں، اور چند ہزار کے اشتہار کے اوپر آپ کے خلاف کوئی بڑی سازش ہو، آپ مبتلا ہو جائیں، چلو قابل قبول تو نہیں ہے لیکن صبر آئے گا۔ لیکن کوئی دشمن اتنی سی سازش کرے اور ہم نہ سمجھ سکیں، ویریفیکیشن بھی نہ کریں، ایک دوسرے پہ حملہ کر دیں، ایک دوسرے کے لیے لعن طعن کریں، ایک فکر کو پامال کرنے کی کوشش کریں، اور بعد میں وہ دشمن کہے وہ تو جعلی تھا، اب کیا بچا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ دشمنوں کی سازشوں کے سامنے ہیں۔ اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان اختلافات پہ توجہ نہ دیں، اپنے شعور کو استعمال کریں۔ وہ آپ کو لڑانے کی باتیں کریں گے، آپ لڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ اپنے عقیدے کے اوپر رہیں، مضبوطی کے ساتھ دوسروں کو لے کر چلنے کی کوشش کریں۔